ایک تو صوبائی خود مختاری کا ایشو ہے اور اس پہ کافی بھڑک ہوتی ہے، سوال ہوتے ہیں. اب ہم پر یہ تہمت نہ لگے کہ آٹونومی لے لی گئی یا ایسی کچھ بات ہوئی جو نہیں. میں صرف کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کے ممبرز کو تسلی کر لیں. آپ یا تو دوپہر میں یا کر لیں اس کو. آئی ڈونٹ نو، دس از ناٹ، یہ بلڈوز لگ رہا ہے کیونکہ ان کے جو میڈم میں ایک عرض کر دوں 11 دفعہ اس پہ ہاؤس میں بھی کمیٹی میں بحث ہوگی، اس میں کوئی پروونشل اٹارمی نہیں. آپ بل دیکھ لیں، رپورٹ دیکھ لیں. میں غلطیاں ہوئی ہیں، آپ رپورٹ دیکھ لیں نا جی. اب لیٹ آ رہی ہے نا. ابھی آئیے، آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے جی. جی آنریبل لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. شکریہ جناب چیئرمین. میں صرف یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، ایک تو ریکارڈ پہ موجود ہوگا، میں نے یہ آپ کو سفارش کی تھی اور آپ نے اس کو اپروو کیا تھا کہ کمیٹی میاں رضا رحمانی صاحب کی چاروں امینڈمنٹس کو لے اور اس کو ریویو کرے اور دیکھے، کیونکہ وہ کلیم کرتے اس کو مس ہو گئی ہیں اور وہ نہیں انٹرٹین ہوئی. تو یہ تھی، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کو ضرور بلوائیں، اگر بلوا سکتے ضرور بلوانا چاہیے تھا. ویسے پوزیشن کلیئر کر رہا ہوں. لیکن کمیٹی نے کنفرم کیا کہ چاروں امینڈمنٹس ان کی لی گئی ہیں اور اس کے جو فیصلے وہ کمیٹی کے فیصلے آبویسلی آئی ہیو نو انفلوئنس. سیکنڈلی، یہ جب سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے یہ ایک بڑا کنٹینشس ایشو رہا ہے ہمیشہ، اور اس کا 1 سال کے لیے کہ امپلیمنٹیشن کمیشن بھی بنا تھا. رضا رحمانی صاحب اس کے چیئرمین تھے، میں اس کا، حالانکہ بھی اپوزیشن بھی، آئی لیفٹ دی گورنمنٹ، میں نے ریزائن کر دیا تھا ایز اے پارٹی، ہم نے سب نے چھوڑی تھی کولیشن گورنمنٹ. تو اس میں بھی یہ 2 جو معاملات تھے، ایک HEC کا اور ایک ہیلتھ کے کچھ ہاسپٹلز کا، یہ ریزالو نہیں ہو سکے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ 130 ارب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس فزیکل سپیس بہت تھوڑی ہے، کیونکہ NFC ریڈ ود 18th امینڈمنٹ. تو یہ کام ایکچولی جتنا وہاں جا سکتا تھا جانے پہ ایک دفعہ بیٹھ کے پارلیمنٹ فیصلہ کر لینا جی کرنا کیا ہے. کیونکہ اگر ہم اسی طرح لمبو میں رہیں گے، آج 130 ارب بٹوین دی PSDP ڈیولپمنٹ بجٹ اینڈ دی کرنٹ ایکسپینڈیچر یہ حکومت پاکستان اپنے فیڈرل بجٹ سے اس میں ایلوکیٹ کر رہی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ابھی ان دی لارجر انٹرسٹ اس کو بل کو آپ دیکھ لیں اور پاس کر لیں. لیکن ان دا لانگ رن آئی تھنک کہ پارلیمنٹ بیٹھے اس کو دیکھے اور پھر ریکمنڈیشن دے، گورنمنٹ اس کو فیصلہ کرے. آنریبل یوسف رضا گیلانی، لیڈر آف دا ہاؤس، پارلیمانی لیڈر PPP. جناب چیئرمین، اس پہ بہت کئی مرتبہ میٹنگز ہوئی ہیں. کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں جس پہ اتفاق نہ ہو سکے. آپ نے رولنگ دی کہ آپ جو امینڈمنٹس 4 امینڈمنٹس ہیں رضا ربانی صاحب کی، ان کو بھی بلا لیا جائے. رضا ربانی صاحب کہتے ہیں کہ یونینمسلی چاروں میری اپروو ہو گئیں، اور اس کے بعد جب اب لے ہو رہی ہے تو اس میں ایک نہیں ہے. تو اس لیے صرف آپ کے نوٹس میں لانا ہے، لیڈر آف دا ہاؤس کے نوٹس میں لانا ہے کہ جو یونینمسلی اپروو ہوئے تھے اس میں ایک جو ہے اس میں امینڈمنٹ نہیں ہوئی. دیٹ از دا اونلی پروٹیسٹ آف رضا ربانی. تو انہوں نے یہ بات کہی ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس. میرا خیال ہے ان کی جو آخری امینڈمنٹ جو پھر ڈراپ ہوئے پاس ہونے کے بعد اس کو کنسیڈر کیا جائے. میں ایکسپلین کر دوں سر. جی سر یہ بل بڑی دیر سے زیر بحث، پلیز. اس میں سر 3 دفعہ مختلف کمیٹیز کانسٹیٹیوٹ ہوئی کیبنٹ کی، اور اس میں بھی یہ ریویو ہوا. اگر سینیٹر شہری رحمان صاحبہ لے آئیں انہیں یا آپ آ جائیں تاکہ یہ بات بتاؤں کہ پہلی بات یہ ہے ادھر سن رہے ہیں کہ موجودہ جو ڈسپنسیشن ہے اس کے تحت جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اختیارات ہیں جو رائج قانون میں ہیں، ان میں میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں ان میں تخفیف کی گئی ہے، اس میں اضافہ نہیں کیا گیا. آئین پاکستان میں جب 18ویں ترمیم کی گئی تو اس میں کہا گیا کہ جو منیمم سٹینڈرڈز آف ایجوکیشن ہیں کہ ملک میں جو تعلیمی معیار ہیں وہ فیڈریشن میں ان کا تعین ہوگا، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہائر ایجوکیشن کو صوبوں کو ڈیوالو کیا گیا کہ جو باقی معاملات ہیں ہائر ایجوکیشن سے متعلقہ وہ صوبے ڈیل کریں. 3 صوبوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن قائم کر لی ہیں، 1 صوبے نے وہ نہیں کیا. ابھی جب ہم نے اس کو سامنے لے کے آئے تو ایک تجویز آئی کہ 4 صوبوں کی نمائندگی دی گئی اس دفعہ، جو کہ پہلے اس طرح نہیں تھی. جو کمیشن کی حیثیت تھی اس میں 21 ممبران تھے، اس کو کم کر کے 13 پہ کیا گیا، اور اس میں ہائر ایجوکیشن کو صوبوں میں نمائندگی دینے کے لیے چیف سیکرٹریز اور ان کی نمائندگی ڈالی گئی.
تجویز یہ آئی کہ آپ جو ہائر ایجوکیشن صوبوں کے ہیں یا سیکٹری ہائر ایجوکیشن یا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین انہیں ممبر بنائیں، ایکس آفیشو نے بھی ممبر بنا دیا گیا۔ سر جو ٹینیور تھا چیئرمین کا اسے 4 سے 2 سال کر دیا گیا تھا، اسے دوبارہ ٹینیور کی سیفٹی دے دی گئی ہے۔ یہ پچھلی حکومت میں ہوئی تھی جب اس وقت کے ہائر ایجوکیشن کے چیئرمین کی وزیر اعظم صاحب سے اختلافات پیدا ہوئے عمران خان سے اور انہیں کر دیا گیا۔ اب سر ان ساری تجاویز کو سامنے رکھ کے بل کمیٹی میں بھیجا گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ بل کمیٹیوں میں جائیں، کمیٹیوں سے واپس آئیں۔ کمیٹی نے 6 ووٹوں کی اکثریت سے 2 ڈیسینٹنگ ووٹس کے ساتھ یہ بل پاس کر کے چیئرمین کمیٹی نے آپ کے سامنے رپورٹ لے کر دی ہے۔ میں سر پھر فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ صوبائی مختاری کے حوالے سے، صوبائی خود مختاری کے حوالے سے ہائر ایجوکیشن کے اختیارات کم کیے گئے، بڑھائے نہیں گئے، اور یہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اسی لٹیگیشن کے نتیجے میں اس کو بھی سامنے رکھا گیا ہے۔ آئین میں جو اس وقت وفاقی حکومت کو جس قدر اختیار ہے منیمم سٹینڈرڈز آف ایجوکیشن اس کو بینچ مارک بنا کے جو مشرف زمانے کا ایکٹ تھا اس میں بہت ساری چیزیں آؤٹ پٹ تھی ان کو ختم کیا گیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اتھارٹی کم نہیں کی گئی، کسی سیکٹری ایجوکیشن یا ڈپٹی سیکٹری کے انڈر اسے نہیں کیا جا رہا۔ وہ سارے معاملات جو وزیر اعظم کے پاس تھے وہ وزیر اعظم کے پاس ہیں، جو وفاقی حکومت کے پاس تھے وہ وفاقی حکومت کے پاس ہیں، اور کمیشن کو مضبوط اور فعال کیا گیا ہے within the parameters of law. This is the official statement I am making. چیئرمین صاحب اس پہ وضاحت کر دیں گے کہ اگر صوبائی خود مختاری کے حوالے سے اس پہ کوئی آنچ آئی ہے تو اس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اس کو سرے سے ختم کر دیا جائے اور یہ ایک بالکل سکیلٹن ہڈیوں کا رہ جائے تو میرے خیال میں یہ کمیشن کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، آئین کی روح سے بھی زیادتی ہوگی۔